اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جس نے ہمیں توفیق دی اور آج کا دن نصیب کیا تاکہ ہم اپنے اعمال میں کچھ اضافہ کر سکیں اور تاکہ ہم کوئی ایسے اعمال کر سکیں جس سے ہماری کوئی کمی کوتاہیاں ہیں ان میں ہی کوئی کمی آ جائے انشاءاللہ. تو آج ہماری حدیث کا کچھ دیکھنے کے لیے حدیث کے کچھ بیان کی باری ہے. اس مجلس میں آج ہم نے ریاض الصالحین کا جلد اول کا پہلا باب جو کہ خالص نیت اور خالص نیت کے بارے میں تھا وہ ختم ہو چکا. وہ ہم نے پڑھ لیا. اس میں 12 حدیث تھی. آج ہم باب نمبر 2 شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے توبہ کے بیان. توبہ کیا ہے؟ لغوی طور پر توبہ کا مطلب ہے لغوی یعنی الفاظ معنی جو ہوتے ہیں اس کے حساب سے توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا پلٹ کر آنا لوٹ آنا کسی کی طرف واپس لوٹنا رجوع کرنا. اصطلاحی معنی میں جو شریعت اسلامی ہے اس کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے کہ اگر جانے انجانے میں کوئی ایسا کام یا کوئی ایسا عمل ہو جائے جو کسی گناہ یا برائی کا مرتکب ہو یا جو کوئی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کی خلاف ورزی ہو جو ایک برائی یا گناہ کا تصور ہے تو اس عمل سے یا اس کام سے واپس لوٹنا اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کی طرف اپنا ایک عہد دوبارہ دہرانا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ریفریش کرنا اپنے عہد کو کہ میں یہ کام آئندہ نہیں کروں گا یا اللہ مجھے معاف کر دے. اس کی بخشش طلب کرنا اس کے حضور واپس حاضر ہونا اپنی پشیمانی لے کر یہ اصطلاحی توبہ کا مطلب ہے. تو توبہ کا جو باب ہے اس کے شروع میں اس کی ابتدائیہ کے طور پر یہاں پر جو ذکر ہے وہ ہے علماء نے کہا ہے کہ توبہ ہر گناہ سے واجب ہے. اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے کسی آدمی کا حق اس سے متعلق نہیں تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط کہ اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے. دوسری شرط یہ کہ اس پر ندامت یا پشیمانی کا اظہار کرے اور تیسری یہ کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا. یعنی کوئی ایسا گناہ جو کوئی ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کے حضور یا اللہ اور کسی بندے کے آپس میں جو تعلقات ہیں اس کے مابین کوئی نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی نافرمانی ہے جو صرف اور صرف اس انسان کی ذاتی حیثیت سے ہی اس کا تعلق ہے تو اس کیس میں توبہ کرنے کے
3 شرطیں ہیں کسی توبہ قبول ہونے کی یا توبہ کرنے کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے. دوسری یہ ہے کہ اس سے پشیمانی یا ندامت کا اظہار کرے. اور تیسری یہ کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کرے گا. اگر 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو گئی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی. اور اگر اس گناہ کا تعلق دوسرے آدمیوں سے ہے یعنی حقوق العباد کہہ لیں تو اس کے لیے 4 شرطیں ہیں. اس کے لیے 4 شرطیں ہیں. 3 شرطیں وہی ہیں جو ابھی مذکور ہوئی اور چوتھی ہے کہ وہ صاحب حق کا حق ادا کرے. اگر کسی کا مال یا اس قسم کی کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہو تو اسے واپس کرے. کسی پر تہمت وغیرہ لگائی ہو تو اس کی حد اپنے نفس پر لگوائے یا اس سے معافی طلب کرے, اس کو راضی کرے. اگر کسی ایک یا چند ایک گناہ سے توبہ کرے گا تو اہل جنت کے نزدیک توبہ تو صحیح ہے. اہل جنت کے نزدیک توبہ تو صحیح ہے, اہل سنت کے نزدیک توبہ تو صحیح ہے, لیکن یہ توبہ صرف اسی گناہ سے ہوگی, دوسرے گناہ اس کے ذمہ باقی رہیں گے جب تک ان سے بھی بشرائط مذکورہ توبہ نہیں کرے گا. توبہ کے وجوب پر کتاب و سنت کے بکثرت دلائل اور امت کا اجماع ہے. اب ابتدائیہ کے طور پر توبہ کی جو شرائط ہیں وہ ذکر ہوئیں, وہ شرائط بہت واضح ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی کنفیوزنگ ہو. اگر ہم اس کو ریوائز کر لیں اپنے ذہن میں بٹھانے کے لیے تو کوئی ایسا عمل, کوئی ایسا گناہ یا آپ کا کوئی ایسا کام جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی ہو اور وہ کام جو ہے وہ صرف آپ کے یا انسان کے اور اللہ کے آپس کے تعلق سے ہی ہو, جیسے حقوق اللہ. اس کی مثال ہے نماز نہ پڑھنا, روزہ نہ رکھنا. ٹھیک ہے, اس طرح کے ایسے اعمال. اب نماز نہیں پڑھی کوئی, کسی نے اگر نماز نہیں پڑھی یا نماز نہیں پڑھتا تو یہ عمل اس کا ذاتی عمل ہے جو اس کی ذات تک محدود ہے, جو اس کے اور اللہ کے مابین ہے. اسے کسی دوسرے انسان کو دنیاوی طور پر کسی دوسرے انسان کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہو رہا, اس کا اپنا ہی فائدہ تھا, لیکن اس نے وہ اجر حاصل نہیں کیا. الٹا اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر نماز نہیں پڑھ رہا یا پڑھ رہا تو جب بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے اور جب بھی وہ مطلب اپنی بات کو ریئلائز کرے کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ کام جو مجھ سے ہو چکا, چاہے وہ جانے میں یا انجانے میں, یہ تو کوئی گناہ تھا یا کوئی برائی تھی, تو اس سے پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گا, اللہ کی طرف لوٹے گا, توبہ کرے گا. اور توبہ کرنے کے لیے اس کو 3 کام کرنے ہوں گے یا اس کے لیے 3 شرطیں ہیں کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے. ٹھیک ہے, پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو یا اس گناہ کو جسے وہ توبہ کر رہا ہے وہ ساری زندگی کے لیے اس کو خیر آباد کہہ دے, اس کو ساری زندگی کے لیے ترک کرے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ جو عمل وہ کر چکا اس پر وہ پشیمانی کا, ندامت کا اظہار کرے گا. اور تیسری ہے کہ وہ پختہ ارادہ کرے گا کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا, وہ کبھی آئندہ نماز نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کا کوئی عمل ایسا ہے جو کسی انسان کے متعلق ہے, حقوق العباد کے متعلقہ کہہ لیں, تو اس طرح کا کوئی عمل ہے کسی شخص کو, فار ایگزامپل میں کہوں گا کوئی چوری کر لی کسی نے. اب چوری بھی ایک گناہ ہے. اب وہ چوری کرنے سے اس کا اپنا عمل جو ہے وہ تو داغدار ہوا, لیکن اس سے کسی دوسرے شخص کی یا کسی دوسرے انسان کی دل آزاری بھی ہوئی, اسے نقصان ہوا, اسے تکلیف بھی ہوئی. تو اب اس کیس میں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ برائی کا کام تھا جس سے کسی انسان کو تکلیف ہوئی, کسی انسان کی دل آزاری ہوئی. اس شکل میں وہ 4 شرطیں ہیں, وہ توبہ کرے گا اور توبہ کی 4 شرطیں ہوں گی. پہلی تو 3 شرطیں وہی ہیں جو پہلے ذکر ہو چکی, اور چوتھی شرط اس میں یہ ہوگی کہ وہ صاحب حق کا حق ادا کرے. اگر اس نے کوئی چوری کی ہے تو وہ چوری جو ہے وہ چوری کا مال جو ہے اس کو واپس کریں,
या किसी भी तरह से जो भी नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान का अदाला करे। अगर किसी का माल या इस किस्म की कोई चीज नाजायज तरीके से ली है तो उसको वापस करे, ठीक है। और उससे भी ज्यादा अहम चौथी शर्त में हिस्सा है कि उसकी हद अपने नफ्स पर लगवाए, यानी उसकी सजा, अगर कोई सजा है, जो भी सजा उसकी बनती है उस गुनाह की सजा को कबूल करे, उस गुनाह की सजा को कबूल करे। अगर वो नहीं तो फिर उस इंसान से माफी करे और उसको राजी करे, उस इंसान के माफी तलब करे और उसको राजी करे कि वो माफ कर दे, अल्लाह की खातिर वो आपको माफ कर दे। तो ये तौबा का मतलब और तौबा की अहमियत। अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए मोमिनो, सब के सब अल्लाह की तरफ रुजू करो या तौबा करो, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। ये सूरह नूर की एक आयत का हवाला दिया गया। इसी तरह सूरह तहरीम का एक हवाला कि ए ईमान वालों, अपने आप की तरफ खालिस तौबा किया करो। अब यहाँ पर आगे हदीस की तरफ चलते हैं बाकायदा। हदीस नंबर 13 है, ये जो हाईलाइट की हुई है यहाँ पर, इसको अगर देखें तो इसमें है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, अल्लाह की कसम, मैं दिन में 70 मरतबा से ज्यादा अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश मांगता हूँ और उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमा रहे हैं कि मैं दिन में 70 मरतबा से ज्यादा अल्लाह से गुनाहों की बख्शिश तलब करता हूँ। इसी अगली हदीस को इसके साथ ही मिला लें तो एक ही दफा इसका तज़किरा हो सकता है। अच्छा, ये पहली जो हदीस पढ़ी है ये बुखारी की है, सही बुखारी में, ठीक है। दूसरी हदीस है सही मुस्लिम की, ये भी अब दूसरे पेज पे ये हाईलाइटेड है। अब इसमें क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अल्लाह की तरफ तौबा करो या रुजू करो, मैं बारगाह इलाही में रोजाना 100 मरतबा तौबा करता हूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जात, वो हस्ती जिससे ज्यादा मोतबर, जिससे ज्यादा पाकबाज, जिससे ज्यादा मुत्तकी, अल्लाह के करीब कोई इंसान या कोई हस्ती ना ही आज तक आई और ना ही क़यामत तक होगी। अब वो हस्ती जो है वो कह रही है कि मैं दिन में 70 मरतबा से ज्यादा, या दूसरी हदीस में मैं दिन में 100 मरतबा तक अल्लाह ताला से तौबा करता हूँ। अब मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए भैया, मतलब मेरी समझ मौफ हो गई यहाँ पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दिन में 70 मरतबा से 100 मरतबा तक या 100 मरतबा तौबा करते हैं, 70 मरतबा से ज्यादा या 100 मरतबा वो अपने गुनाहों की बख्शिश की तलब करते हैं और अल्लाह की हजूर तौबा करते हैं, तो हम इंसान जो है, चाहे वो जितना ही बड़े का बड़ा आलम हो, वो किस खेत की मूली है। यहाँ पर इसके फवायद में थोड़ा सा तज़किरा अगर करें तो इसके फवायद में लिखा गया कि इसमें तौबा इस्तग़फ़ार की तरगीब है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मगफूर थे, अल्लाह ताला ने आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ फरमा दिया था, जो दरअसल गुनाह भी नहीं थे, जो दरअसल गुनाह भी नहीं थे, बल्कि हसनातुल अबरार सय्यातुल मुक़र्रबीन के मुताबिक खिलाफ उला काम थे। यानी कोई ऐसा काम जिसमें मतलब ज्यादा अफजल काम जो है उसकी निस्बत उससे थोड़ा सा कम अफजल काम जो है वो तो जो उस पर तवज्जो ज्यादा मरकूज हो गई। इस तरह के कुछ काम थे जिन्हें गुनाह कबीरा से ताबीर कर दिया गया। तो फिर आम लोग किस तरह तौबा और इस्तग़फ़ार से बेनियाज रह सकते हैं, जबकि असफरक ताबे कदम सर से लेकर पांव तक हम गुनाहों में डूबे हुए हैं। और दूसरा इसका फायदा, तौबा की कसरत और उसका इस्तेमरार जरूरी है ताकि गैर शऊरी गुनाह भी माफ होते रहें।
اگلی حدیث بھی توبہ کی تاکید کرتی ہے۔ اب یہی حدیث، میرا خیال ہے کہ یہی حدیث سن کر ہمیں اپنے اعمال کو اس قدر جانچنا چاہیے اور توبہ کی اہمیت کو ہماری زندگی میں اس قدر فوقیت ہونی چاہیے کہ ہر وقت ہمیں یہ فکر ہو کہ نمبر 1 کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے کوئی اللہ کی ناراضگی یا اللہ کے کسی بندے کی، کسی بھی انسان کی، یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو، کسی بھی انسان کی کوئی تکلیف کا باعث ہو، تو ایسے عمل سے نمبر 1 تو پرہیز رکھنی ہے جہاں تک ممکن ہے۔ اور اگر جانے انجانے میں کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسا عمل کر گزرو، تو اس صورت میں توبہ کی اہمیت ان 2 احادیث سے بہت کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ یا 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں تو ہم تو ہر وقت توبہ ہی توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا تو نفس جو ہے وہ اس قدر جس دنیا کی روانائیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور کھو گیا ہوا ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی معاملے میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی کرتا ہی رہتا ہے۔ تو ہمیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف ہر وقت رجوع رکھنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے جس طرح ممکن ہو، جیسے ممکن ہو، اور ہر وقت توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہمیں کہ ہم جانے انجانے میں کتنے گناہ کر بیٹھتے ہیں، کتنی برائیاں ہم سے گزرتی ہیں، اکثر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کوئی ایسا کام کر گزرے جو اللہ تعالیٰ کی کسی ناراضگی کا باعث بنے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دراصل شاید میں لیٹ جوائن ہوا، اس لیے آج وقت جو ہے میرے لیے 7 منٹ رہ گئے، تو انشاءاللہ یہ 2 احادیث جو ہے یہ معنی کے اعتبار سے اور حجم کے اعتبار سے تو بہت مختصر سے ہیں، لیکن اس کے فوائد اور اس کی جو تاثیر ہے وہ ہماری زندگی میں انتہائی گہری ہونی چاہیے۔ ہمیں صرف اپنے مائنڈ میں ہمیشہ یہ رکھنا چاہیے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ یا 100 مرتبہ تک اللہ کے حضور اپنی توبہ کی اور اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو ہم تو کسی بھی طرح سے ان کی کسی خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، تو ہم کہاں تک ہمیں اس توبہ کو اپنی زندگی میں اور اپنے نفس پر حاوی رکھنا چاہیے۔ تو جزاکم اللہ خیرن۔ اگر کسی کے پاس کوئی کمنٹ ہے، 6 منٹ ہیں تقریباً۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر اشفاق صاحب۔ تو یہ توبہ کے حوالے سے میں نے جو ان کو دعا جو بتائی ہے سید الاستغفار، تو یہ تقریباً اس پیج کے جو آپ اگر اس PDF کو کھولیں تو اس پیج کے 6 نمبر میں آپ کی وہ دعا ملے گی، جس میں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے اور شام سے پہلے مر جائے وہ شخص جنتی ہے، اور جو رات کو پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ تو اس میں جو اس کی اردو جو ہے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، یعنی کہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یعنی اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد و وعدے پر قائم ہوں، جس قدر طاقت رکھتا ہوں میں نے جو کچھ کیا۔ یہاں پہ یعنی کہ اظہار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی کہ اپنا بتا رہا ہے کہ جو میں نے کیا، یعنی مان رہا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جو میں نے یعنی کہ میں نے غلطی کی ہے، اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں، اور جو تو نے مجھے اپنی نعمتیں دی ہیں اس کا بھی اقرار کرتا ہوں، ہاں یا اللہ تو نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، اور اپنا گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور جو میں نے انسان ہیں ہم سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، ایسے گناہ ہوتے ہیں ہمیں ان کا پتہ بھی ہی نہیں ہوتا، تو ایسے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں نہیں کہ کہتا کہ اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، پھر مجھے بخش دے، بس تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ کو نہیں بخشتا۔ یقیناً میں نے کہا وہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، تو ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو وہی تو ہے جس سے ہم معافی مانگتے ہیں
اور کوئی ہے دنیا میں جس سے ہم معافی مانگے؟ کوئی نہیں ہے. کیوں؟ ہم خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کر اس کی توفیق سے کرتے ہیں. ہم کسی کی بات نہیں مانتے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی, جو کہ رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جو کہتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, وہ بھی وہی ہی کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ دعا بہت ہی اہم ترین ہے, اور یہ صبح اور شام کے تقریباً سارے کے سارے کہ یہی عبادت جو ہے, یہی عبادات ہیں. خالی نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے, باقی آپ کے اعمال یہ ساری کے ساری یہ عبادات میں شمار ہوتی ہیں. حتیٰ کہ آپ اگر مسجد میں جائیں تو کہ آپ کچھ بھی نہ کریں, آ کے بیٹھ جائیں, تو یہ بھی ایک آپ ایسے ہیں کہ آپ نماز ہی میں ہیں. تو یہ صبح شام کے اذکار ہیں. اس میں جو کہ اصبحنا یعنی کہ صبح کی, وامسینا ہم نے شام کی, تو اس میں جو بلیک کلر کے کلر ہے وہ امسینا یعنی کہ شام کی ہے, اور جو ریڈ کلر کے ہیں وہ یعنی کہ آپ کے اصبحنا وہ صبح کی ہے. تو اسے جو شروع میں جو اس میں آ رہی ہے آپ کے پاس آیت الکرسی آ رہی ہے, اس کے بعد میں تینوں کل آ رہے ہیں. تو اس کی پورا کا پورا اس میں اس کے حوالے سے, ان حدیث کے حوالے سے لکھا بھی ہوا ہے, اس کی فضیلت کے حساب سے بھی لکھا ہوا ہے. بہت ماشاءاللہ زبردست یہ پی ڈی ایف ہے میرے پاس, میں نے شیئر کی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے یہ صبح شام اعمال کرنے کے لیے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. اگر آپ کے پاس کسی کے پاس کچھ ہے تو آپ بھی کچھ شیئر کر دیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر شفیق صاحب, جزاک اللہ خیر. اس ضمن میں صرف ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, جو آج بس وقت کی تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہوگی تو اس وجہ سے. بہرحال میں صرف یہ آپ سے رائے لینا چاہتا ہوں, بلکہ میرا ارادہ ہے کہ دیکھیں ہم کہ ہم نے پہلا باب جو ہے توبہ کا, پہلا جو باب تھا خالص نیت کا, اس میں 12 احادیث پڑھی تھیں. تو میں نہیں چاہتا کہ ہم صرف گزرتے ہی جائیں یا صرف ہم الفاظ ہی ادا کرتے جائیں صرف اس کی دہرائی کے لیے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اگلی جمعرات سے پہلے, اگلے منگل کو یا بدھ کو یا منگل کو 2-3 دن پہلے میں ایک چھوٹا سا کوشچنیر بنا کے گروپ میں بھیجوں گا. کوشچنیر ایک چھوٹا سا سوال نامہ. اس سوال نامے میں صرف آپ کو ہنٹس ہیں, صرف آپ کو اگر آپ اس سوال کو دیکھیں گے اور تو صرف آپ کو کچھ یاد نہیں کرنا, کچھ ذہن پہ دباؤ نہیں ڈالنا, صرف آپ کو گو تھرو کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے مختصر سے سوال ہوں گے. تو فار ایگزامپل حدیث نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا, یہ ذکر کہاں پر آیا, ٹھیک ہے. صرف وہ سوال جو ہے وہ دیکھیں گے آپ, تو اس سے صرف آپ کو یہ موقع ملے گا کہ آپ جو 12 حدیث پڑھی ہیں اس کو صرف ایک دفعہ گو تھرو کریں اور اس کے مطابق ان سوالات کے جواب جو ہے نا وہ لکھیں. تو وہ آٹومیٹیکلی میرے پاس اس کا رزلٹ بھی آ جائے گا. وہ گوگل فارمز کے تھرو, میرا خیال ہے کہ سارے اس سے واقف ہوں گے. تو وہ میں اگلے ہفتے, اگلی جمعرات سے پہلے 1-2 دن پہلے میں بھیجوں گا. جو وہ کمپلسری نہیں ہے, آپشنل ہے. جو اس کو فل کر سکے اور جو اس کو رسپانس کرے گا, تو اس کے حساب سے پھر ایک صرف ریویژن کی ایک کوشش ہے کہ ہم نے جو پڑھا اس باب میں, اس میں ہم نے کیا پڑھا, صرف آپ کے ذہن میں ایک ریفریش ہو جائے گا, آپ کے مائنڈ میں ایک ریفریش ہو جائے گا. تو اتنا سا میں کروں گا بس. تو فیڈ بیک ملے گا مجھے, تو اس سے مجھے اندازہ بھی ہو جائے گا کہ سب لوگ کتنا انٹرسٹڈ ہیں, اور آپ کی یقیناً اس سے ریویژن بھی ہوگی. تو یہ میرا ایک اعلان تھا. باقی